السلام علیکم۔ حنین کی آنکھ کھلی تو اس نے معاذ کو غائب پایا۔ یہ کوئی ایسی غیر معمولی بات نہیں تھی کہ وہ توجہ دیتا۔ وہ خیمے سے باہر آ گیا۔ باہر اچھی خاصی رونق تھی اور شاید تمام لوگ ہی جاگ چکے تھے۔ ان میں سے کچھ بڑے آرام سے بیٹھے ناشتہ کرنے یا گپیں لگانے میں مصروف تھے، جبکہ کچھ صبح جاگنے کے بعد کے معمولات و ضروریات انجام دینے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ حنین بھی اس دوسرے گروہ میں شامل ہو گیا۔ 15-20 منٹ بعد وہ بھی ناشتہ کرنے والوں کے درمیان موجود تھا۔ کھلے ماحول میں لکڑیوں کے چولہے پر تیار کردہ پراٹھوں اور آملیٹ کا ناشتہ کرنے کا مزہ ہی کچھ اور تھا۔ آملیٹ دیسی مکھن میں تیار کیا گیا تھا، اس لیے خاصا مختلف محسوس ہو رہا تھا۔ حنین نے خوب ڈٹ کر ناشتہ کیا اور آخر میں کاغذی کپ میں چائے لے کر اپنے ایک کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھ گیا۔ معاذ نظر نہیں آ رہا۔ کیا ابھی تک سو رہا ہے؟ علی نامی اس لڑکے نے حنین سے دریافت کیا۔ نہیں، سو تو نہیں رہا۔ میرے خیال میں تو وہ کافی پہلے ہی اٹھ گیا تھا۔ ہاں، نظر مجھے بھی ابھی تک نہیں آیا۔ ہوگا کہیں مصروف۔ حنین اطمینان سے علی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ معاذ اس وقت زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا کسی مقام پر موجود ہے۔ چائے پی کر بھی وہ اسی اطمینان کے ساتھ ساتھیوں کے سنگ گپ شپ لگاتا رہا۔ سب لوگ ناشتے سے فارغ ہو چکے تھے اور اب آج کے دن کی پلاننگ کر رہے تھے۔ ان کے پروگرام میں صرف ایک رات کا قیام شامل تھا، اس لیے آج ہی انہیں اپنا وزٹ مکمل کر کے واپس شہر لوٹنا تھا۔ مختصر سی بحث کے بعد پروگرام فائنل ہو گیا، کیونکہ اصل میں تو پروگرام پہلے ہی سے طے تھا اور وہ لوگ فضول میں اپنی ذاتی رائے دینے بیٹھ گئے تھے۔ ان کے ساتھ آئے پروفیسر نکی نے طے شدہ شیڈول کے بارے میں بتا کر جلدی تیار ہو جانے کا حکم دیا تو وہ سب پھرتیاں دکھانے لگے۔ تیاری کے دوران حنین کو معاذ کی طرف سے تھوڑی سی فکر لاحق ہوئی۔ وہ پتہ نہیں کہاں تھا اور یہاں اگلی منزل کی طرف روانگی کا مرحلہ قریب آن پہنچا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ باہر آیا تو اس نے ساتھیوں سے معاذ کے بارے میں پوچھنا شروع کیا۔ ہر ایک کی طرف سے لا علمی کا اظہار کیا گیا۔ صبح اٹھنے کے بعد سے کسی کی معاذ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی کسی نے اسے دیکھا تھا۔ حنین نے دوستوں کے علاوہ سلطان اور اس کے ساتھیوں سے بھی معاذ کے بارے میں دریافت کر ڈالا۔ ان کی طرف سے بھی لا علمی کا اظہار کیا گیا تو حنین کی تشویش میں مزید اضافہ ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ معاذ صبح بہت جلدی اٹھ گیا ہوگا اور اپنی بے چین روح کی پکار پر لبیک کہتا ہوا اکیلے ہی سیر کے لیے نکل گیا ہوگا، لیکن اسے اب تک واپس آ جانا چاہیے تھا۔ یہ جگہ ایسی نہیں تھی کہ اکیلا آدمی بہت دور تک تنہا سیر کے لیے چلا جائے۔ پھر معاذ تو کسی خاص تیاری کے ساتھ بھی نہیں نکلا تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ معاذ کا بیگ خیمے میں ہی رکھا ہوا ہے اور اس نے پانی کی بوتل بھی اپنے ساتھ نہیں لی ہے۔ اس علاقے میں بغیر کسی گائیڈ کے وہ بھی پانی کے بغیر کہیں دور تک جانا حماقت تھی، اور حالات بتا رہے تھے کہ معاذ یہ حماقت کر چکا ہے۔ ناچار اسے پروفیسر نکی کو اس بارے میں آگاہ کرنا پڑا۔ ان کا پہلا رد عمل غصے کا تھا۔ معاذ کے پسندیدہ شاگرد ہونے کے باوجود انہیں یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ وہ ان کی ہدایات کے خلاف اکیلا کیمپ سے نکل گیا تھا۔ اس بات پر بہرحال وہ بھی تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ابھی تک معاذ کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ ابتدائی کارروائی کے طور پر انہوں نے مقامی گائیڈز کے ساتھ دو دو لڑکوں کے گروپس بنا کر انہیں مختلف سمتوں میں معاذ کی تلاش میں روانہ کر دیا۔ پون گھنٹے بعد ایک ایک کر کے سارے گروپس ناکام لوٹ آئے، جس سے تشویش میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی صورت نہیں تھی کہ وہ مرکز پر واپس جائیں اور اس سلسلے میں مدد طلب کریں۔ معاذ پسندیدہ طالب علم تھا اور زیادہ تر لوگوں کو اس کی طرف سے تشویش تھی، لیکن کچھ افراد ایسے بھی تھے جن کا خیال تھا کہ معاذ کی بے پرواہی نے سب کی تفریح خراب کر دی ہے۔ کسی حد تک یہ بات ٹھیک بھی تھی، لیکن موجودہ حالات میں جبکہ ایک انسانی زندگی کی طرف سے فکر لاحق ہو چکی تھی، ایسی بات کہے جانا مناسب معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ سینٹر واپس پہنچ کر اس سلسلے میں انتظامیہ سے درخواست کی گئی تو فوراً ہی کارروائی شروع کر دی گئی۔ نیشنل پارک میں تعینات رینجرز اہلکاروں کو بھی مطلع کیا گیا۔ پروفیسر نکی سمیت طلبہ کے ساتھ اس وزٹ پر آئے ہوئے دیگر اساتذہ اس واقعے پر اتنے فکر مند تھے کہ انہوں نے تمام طلبہ و طالبات کو ریسٹ ہاؤس تک ہی محدود رہنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا اور کئی گھنٹے گزر چکے تھے۔ ابھی تک کہیں سے کوئی حوصلہ افزا خبر نہیں آئی تھی۔ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ معاذ کو آسمان کھا گیا یا زمین نگل گئی تھی۔ تقریباً 6 گھنٹوں کی تلاش کے بعد جو خبریں سامنے آئیں، انہوں نے تشویش کو کم کرنے کے بجائے اس میں مزید اضافہ کر دیا۔
پروفیسر نکی نے حنین کو بلا کر اسے ایک موبائل فون دکھاتے ہوئے اس سے دریافت کیا کہ کیا وہ اس موبائل کو پہچانتا ہے۔ حنین نے فوراً ہی شناخت کر لیا کہ وہ معاذ کا موبائل ہے۔ اس کے دل میں امید کی ایک کرن سی جاگی کہ شاید معاذ کا کوئی کھوج مل گیا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے پروفیسر نکی کے ساتھ وہاں موجود رینجرز کے ایک اہلکار نے جو اطلاعات فراہم کیں وہ بہت زیادہ تشویشناک اور مایوس کن تھیں۔ رینجرز اہلکار نے بتایا کہ جس جگہ سے یہ موبائل ملا ہے وہاں ایک ترچھی ڈھلان پر کسی کے لڑکھنے کے آثار موجود ہیں اور نیچے ایک تنگ سے پلیٹ فارم پر خون کے دھبے اور انسانی قدموں کے نشانات موجود ہیں، لیکن کسی ذی روح کا وجود نہیں پایا گیا۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ اس پلیٹ فارم پر گرنے کے بعد زخمی معاذ نے کھڑے ہونے کی کوشش کی تھی، لیکن شاید اسے چکر آ گیا اور وہ مزید نیچے لڑک گیا۔ نیچے بہت گہری کھائی تھی۔ رینجرز کے جوان رسوں کی مدد سے کھائی میں اتر کر مزید تلاش کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، لیکن ابھی تک کوئی حوصلہ افزا نتیجہ نہیں نکلا تھا۔ اس اطلاع نے حنین کے دل کو بری طرح مٹھی میں بینچا تو اسے فوراً معاذ کے گھر والوں اور خصوصاً امی کا خیال آیا۔ وہ تو بیٹے کے ذرا سے تاخیر سے گھر پہنچنے پر پریشان ہو جاتی تھیں۔ وہ اس کی گمشدگی اور ممکنہ حادثے کے بارے میں سن لیتیں تو ان کے دل پر کیا گزرتی۔ معاذ کی گمشدگی ایک معمہ بن کر رہ گئی تھی۔ رینجرز کے جوان زندہ یا مردہ کسی بھی حال میں اسے تلاش کرنے میں ناکام ہو گئے تھے۔ ان کی طرف سے بس چند اندازے ہی لگائے جا سکے تھے۔ خیال تھا کہ معاذ پاؤں پھسلنے سے نیچے لڑک گیا تھا اور اس چٹانی پلیٹ فارم پر گر کر زخمی ہو گیا تھا جہاں اس کے خون کے دھبے پائے گئے تھے۔ اس کے بعد کی آرا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ایک خیال یہ تھا کہ اس چٹانی پلیٹ فارم سے بھی وہ مزید نیچے لڑک گیا تھا اور کھائی میں گر کر ناقابل رسائی ہو گیا تھا۔ رینجرز کے جوانوں نے اس کھائی میں رسوں کی مدد سے ممکنہ حد تک نیچے جا کر اسے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کا سراغ لگانے میں ناکام رہے تھے۔ ایسی صورت میں معاذ کی زندگی سے مایوسی کے علاوہ کوئی اندازہ قائم نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن ایک رائے اور دی جا رہی تھی۔ رینجرز کے جوانوں کو ایک دو ایسی نشانیاں ملی تھیں جن کی مدد سے انہوں نے ایک دوسری رائے بھی قائم کی تھی۔ ان کے مطابق معاذ چٹانی پلیٹ فارم پر گر کر زخمی تو ضرور ہوا تھا، لیکن مزید نیچے نہیں لڑکا تھا اور کوئی شخص اسے وہاں سے نکال کر لے گیا تھا۔ انہیں وہاں کسی شخص کے قدموں کے چند نشانات بھی ملے تھے۔ اگرچہ نشانات بہت زیادہ واضح نہیں تھے، لیکن ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ کوئی بڑے ڈیل ڈول کا آدمی تھا۔ پھر بھی یہ بات حیرت انگیز معلوم ہوتی تھی کہ کوئی اکیلا شخص ایک جوان اور صحت مند لڑکے کو اکیلا اس چٹانی پلیٹ فارم سے اٹھا کر اوپر اور پھر وہاں سے کہیں اور لے گیا تھا۔ وہاں زمین ایسی نہیں تھی کہ قدموں کے واضح نشانات بن پاتے، بس چند ایک ہی نشانات ملے تھے اور ان کے بارے میں بھی سوچا جا رہا تھا کہ ضروری نہیں جس شخص کے قدموں کے وہ نشانات تھے وہ معاذ کے گرنے کے بعد ہی وہاں آیا ہو اور معاذ کو اٹھا کر وہاں سے لے گیا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی معاذ کے گرنے سے پہلے ہی وہاں سے ہو کر گیا ہو اور اس کے قدموں کے نشانات وہاں رہ گئے ہوں۔ حقیقت کیا تھی اس بارے میں تو کسی کو بھی علم نہیں تھا اور اندازوں پر اندازے لگائے جا رہے تھے۔ موقع پر ملنے والے معاذ کے موبائل کا سیکیورٹی لاک کھول کر موبائل کی بھی جانچ پڑتال کی گئی۔ اس موبائل سے آخری بار کھینچی گئی تصویریں دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ سچ مچ معاذ اپنی بے چین طبیعت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اکیلا ہی سیر کے لیے نکل گیا تھا اور جگہ جگہ مناظر کی تصویریں کھینچتا اور سیلفیز لیتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا تھا جہاں سے وہ نیچے لڑکا تھا۔ اس کے موبائل میں آخری لی جانے والی تصویر سندھ آئی بیکس کے چہرے کا کلوز اپ تھا۔ اس تصویر کے علاوہ بھی آئی بیکس کی کئی تصویریں تھیں اور اس مقام کو شناخت کر لیا گیا تھا جہاں آئی بیکس کھڑا ہوا تھا۔ یہ اس جگہ سے کچھ بلند مقام تھا جہاں سے معاذ کا سمارٹ فون ملا تھا اور اندازہ لگایا جا رہا تھا کہ بلندی پر موجود آئی بیکس کی تصویریں کھینچنے کے چکر میں معاذ گرد و پیش سے بے خبر ہو گیا تھا۔ چنانچہ کسی ایسے مقام پر پیر رکھ بیٹھا جہاں وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور نیچے لڑک گیا۔ لیکن سوال پھر وہی تھا کہ لڑکنے کے بعد وہ کہاں گیا؟ اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا اور اس سوال نے متعلقین کی حالت خراب کر دی تھی۔ معاذ کی ماں اور بہن کی رو رو کر حالت بری ہو گئی تھی۔ ہر وقت اس سے شاکی رہنے والے اس کے ابو بھی گمسم ہو گئے تھے اور چھوٹے سعد کی شوخیاں غائب ہو گئی تھیں۔ اس کے دوست، رشتہ دار اور محلے دار اس کی طرف سے تشویش میں مبتلا اس کی خیریت کے لیے دعا گو رہتے تھے۔ لاہور سے پھپھو اور صوبیہ بھی آ گئی تھیں۔ صوبیہ کو رہ رہ کر اپنا خواب یاد آتا تھا
جس میں اس نے معاذ کو تکلیف اور پریشانی کی حالت میں دیکھا تھا۔ اس برے خواب کو سچ ہونے سے روکنے کے لیے اس نے اپنا خواب کسی کو نہیں سنایا تھا، پھر بھی اس خواب کی بری تعبیر سامنے آ گئی تھی۔ معاذ سے اس کا قلبی تعلق ان حالات میں اس کو کتنے کرب میں مبتلا رکھے ہوئے تھا یہ وہی جانتی تھی، لیکن وہ سعیدہ بیگم اور علینا کی طرح کھل کر رو دھو نہیں سکتی تھی۔ وہ ماں بہن تھیں، انہیں اپنے غم کے اظہار کی پوری آزادی حاصل تھی اور لوگوں کی دلی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں، لیکن وہ ان کی طرح کھل کر روتی دھوتی تو افسانہ ترازیاں شروع ہو جاتیں۔ وہ دل کی بات دل میں رکھنے کی قائل تھی اور سمجھتی تھی کہ قبل از وقت سرعام محبت کا اظہار محبت کے تقدس کو مجروح کرتا ہے، سو وہ کھل کر نہیں روتی تھی اور اس کے آنسو چپ کے اس کے دل پر گرتے رہتے تھے۔ آنکھوں کی ہلکی سی نمی پر البتہ اسے قابو نہیں تھا اور وہ نم نم آنکھیں لیے ادھر سے ادھر گھر کا انتظام سنبھالتی پھرتی تھی۔ سعیدہ بیگم جن کا اوڑھنا بچھونا ان کا گھر تھا، جو گھر کا ایک ایک کونا اپنے ہاتھوں سے چمکاتی تھیں، جنہیں اپنے بچوں اور شوہر کو نت نئے تازہ اور صحت بخش کھانے کھلانے کا شوق تھا، اور جو اپنی بے پناہ مصروفیت کے باوجود بھی بڑی نکسک سی رہتی تھیں، موجودہ حالات میں ہر طرف سے بیگانی ہو گئی تھیں۔ انہیں معاذ کے علاوہ کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا، اس کے لیے آنسو بہاتے ہوئے وہ ہر دم اس کی راہ تکتی رہتی تھیں۔ انہیں سلانے کے لیے بھی ٹرینکولائزر دینی پڑ رہی تھی۔ گھر میں مسلسل ورد و وظائف کا سلسلہ جاری تھا اور عزیز و اقارب کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایسے میں صوبیہ اور اس کی والدہ نے مل کر گھر کا سارا نظام سنبھال رکھا تھا اور کوشش کر رہی تھیں کہ سعیدہ بیگم کا بہت سنبھال کر رکھا گیا گھر ان کے حواس بحال ہونے پر انہیں اسی حالت میں ملے جس حالت میں وہ اسے رکھتی تھیں۔ خاور صاحب کی مشکل دوہری تھی، انہیں بیوی بچوں کو دلاسا بھی دینا تھا اور معاذ کی بازیابی کے سلسلے میں کوشش بھی کرنی تھی۔ وہ متعلقہ حکام اور اداروں سے مسلسل رابطے میں تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ معاذ کی تلاش کا سلسلہ ختم نہ ہونے پائے۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ دوسرے امکان کو سامنے رکھتے ہوئے کیرتھر کے اطراف کی آبادیوں میں بھی معاذ کو تلاش کیا جا رہا ہے۔ اگر ان آبادیوں میں سے کسی آبادی کا بندہ معاذ کو وہاں سے نکال کر لے گیا ہوگا تو ضرور اس کا سراغ مل جائے گا، اور یہی واحد امید تھی جس کے سہارے انہوں نے گھر والوں کو بہلا رکھا تھا، ورنہ خود ان کا دل تو جانے کتنے خدشوں سے لرزتا رہتا تھا۔ انہوں نے دل کڑا کر کے متعلقہ افسر سے یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر معاذ کا کوئی سراغ نہیں ملتا تو اس کی ڈیڈ باڈی ہی تلاش کر کے دے دی جائے، کہ یہ ایک حقیقت تھی کہ مرے ہوئے پر صبر آ جاتا ہے، لیکن کھوئے ہوئے پر صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، اور انسان ساری زندگی امید و بیم کے درمیان ہی لٹکا رہتا ہے۔ گھر والوں سے ہٹ کر بھی بہت سے لوگ اس کے لیے پریشان تھے، جس میں سر فہرست اس کے دوست تھے۔ حنین، عالم شاہ اور بشرا سمیت اس کے بے شمار دوست اس کے لیے تشویش میں مبتلا اس کی بخریت واپسی کے لیے دعا گو تھے۔ بستر پر دراز آہستہ روی سے صحت مندی کی منزلیں طے کرتی بشرا پر اس حادثے کی خبر کیسی قیامت بن کر ٹوٹی تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن وہ بہادر لڑکی تھی اور کم عمری میں ہی مصائب سے لڑنے کا ہنر جانتی تھی۔ اس نے اس حادثے کو بھی بہت خاموشی سے سہ لیا تھا اور حقائق پر نظر رکھتے ہوئے معاذ کے متعلق کوئی خبر آنے کی منتظر تھی۔ اس نے حنین کے سامنے اس خدشے کا بھی اظہار کیا تھا کہ کہیں معاذ کے غیاب میں سلطان کا کوئی ہاتھ نہ ہو، لیکن آثار کی روشنی میں یہ خدشہ درست محسوس نہیں ہو رہا تھا اور لگتا یہی تھا کہ معاذ کسی حادثے کا ہی شکار ہوا ہے۔ حنین کو بشرا معاذ کے حوالے سے جانتی تھی، ان کی آپس میں دوستی نہیں تھی، لیکن اس واقعے کے بعد ان کے درمیان رابطہ قائم ہو گیا تھا۔ بشرا خود کہیں آنے جانے سے قاصر تھی، اس لیے فون پر حنین سے ہی معلومات حاصل کرتی رہتی تھی، کیونکہ ان حالات میں معاذ کے گھر والوں کو ڈسٹرب کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس کے والد گلزار عاصم اور والدہ عائشہ ایک بار اخلاقاً معاذ کے گھر کا چکر لگا کر آ چکے تھے۔ عائشہ اپنے طور پر مسلسل بشرا کی دل جوئی میں لگی رہتی تھی۔ بشرا بظاہر اپنے والد سے زیادہ قریب تھی، لیکن حقیقتاً وہ ایک زیرک و معاملہ فہم ماں کی حیثیت سے اپنی بیٹی کو دنیا میں سب سے زیادہ بہتر طور پر جانتی تھیں۔ انہوں نے معاذ کے معاملے میں اس کی قلبی کیفیات کا بھی اندازہ لگا لیا تھا اور جانتی تھیں کہ ان کی حوصلہ مند بیٹی اس وقت اندر سے بہت دکھی اور پریشان ہے۔ انہیں خود بھی معاذ بہت پسند آیا تھا۔ صاف ستھرے کردار کا، شفاف باطن کا حامل لڑکا اگر ان کی بیٹی کا نصیب بن جاتا تو انہیں کوئی اعتراض نہ ہوتا،
لیکن ابھی وہ مرحلہ بہت دور تھا۔ دونوں کی تعلیم مکمل کر کے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے تک کوئی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اب درمیان میں یہ مشکل آ گئی تھی۔ اس وقت وہ بشریٰ کے مستقبل سے بھی زیادہ معاذ کے لیے متفکر تھیں، اور اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی رہتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ نماز کے بعد معاذ کے لیے خصوصی دعا مانگنے کے بعد بشریٰ سے چائے کا پوچھنے اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ ان کے پوچھنے پر وہ بولی، تھوڑی دیر رک جائیں امی، حنین آنے والا ہے، وہ آ جائے تو اس کے ساتھ ہی چائے پی لوں گی۔ خیریت، حنین اس وقت کیسے آ رہا ہے؟ عائشہ بشریٰ کی زبانی سن سن کر تقریباً سبھی لوگوں کو جانتی تھی، اور انہیں علم تھا کہ حنین شہر سے ذرا ہٹ کر رہنے کی وجہ سے عموماً شام تک اپنے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ جی، میں نے ہی اسے بلوایا ہے، وہ معاذ کا موبائل فون لے کر آ رہا ہے، جس میں معاذ کی کیرتھر میں لی ہوئی تصویریں ہیں۔ گرنے سے معاذ کے موبائل کو زیادہ نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن کوئی ایسی خرابی ہو گئی ہے کہ اس سے تصویریں وغیرہ سینڈ نہیں ہو رہیں۔ میری درخواست پر معاذ کے ابو حنین کے ذریعے مجھے تصویریں دیکھنے کے لیے اس کا موبائل بھجوا رہے ہیں۔ اس نے انہیں تفصیل سے بتایا۔ کوئی خاص بات ہے ان تصویروں میں؟ عائشہ نے پوچھا۔ سب سے خاص بات تو یہی ہے کہ وہ تصویریں معاذ نے لی ہیں، اور ان میں وہ تصویریں بھی شامل ہیں جو اس نے غائب ہونے سے پہلے لی تھیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ معاذ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جہاں تک ممکن ہوا وہ کیرتھر سے مجھے تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ سینڈ کرتا رہے گا، اور جو رہ جائیں گی وہ واپس آنے کے بعد مجھے دکھائے گا، تاکہ ان لوگوں کے ساتھ نہ جا سکنے کے باوجود بھی میں خود کو وہاں محسوس کر سکوں۔ اس نے اپنا وعدہ پورا بھی کیا تھا۔ میرے پاس اس کی بھیجی ہوئی چند تصویریں آپ بھی دیکھ چکی ہیں، اور اب میرا دل باقی تصویریں دیکھنے کی بھی خواہش کر رہا ہے، تو میں نے اس کا موبائل منگوا لیا ہے۔ اس نے مزید وضاحت کی۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ معاذ کا موبائل اس کے گھر والوں کے پاس موجود ہے۔ اصولاً جب تک اس کیس پر کام ہو رہا ہے، اس کا موبائل متعلقہ محکمے کے کسی افسر کی تحویل میں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے اعتراض کیا۔ آپ بھول جاتی ہیں مائی ڈیئر موم کہ آپ انگلینڈ میں نہیں پاکستان میں ہیں۔ وہاں معاذ کا موبائل اس کے گھر والوں کو مل جانا بھی غنیمت ہے، ورنہ یہاں تو بندے کے ساتھ ساتھ اس کی چیزیں بھی گدھے کے سر سے سینگ کی طرح ایسے غائب کر لی جاتی ہیں کہ ساری زندگی سر پٹکتے رہو، کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر معاذ کی تلاش کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہوں گی؟ مجھے پورا یقین ہے کہ چند کوششوں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، یا ہو چکا ہوگا۔ یہ وہ ملک نہیں ہے جہاں بلی کے بچے کو بھی ریسکیو کرنے کے لیے تمام وسائل جھونک دیے جاتے ہیں۔ یہاں کے انسان بہت ارزاں ہیں، اور وسائل کی کمی کا رونا رو کر ایسے کسی بھی کام کو زیادہ آگے نہیں بڑھایا جاتا، خصوصاً اس صورت میں جب کہ متاثرہ شخص کوئی خاص بڑی حیثیت بھی نہ رکھتا ہو۔ بولتے ہوئے بشریٰ کی آنکھیں اندرونی کرب سے سرخ ہو گئی تھیں۔ اس کا تعلق ایسے گھرانے سے تھا جہاں ہر دم باخبر رہنے کا رواج تھا، اس لیے وہ اس سسٹم کی بے حسی سے بے خبر ہوتی یہ کیسے ممکن تھا؟ حقیقتاً وہ معاذ کے گھر والوں کے مقابلے میں بہت ہی کم پر امید تھی کہ اس کی بازیابی کے سلسلے میں حکومتی سطح پر کوئی خاص کوششیں کی جائیں گی۔ اب جو بھی تھا تقدیر ہی پر بھروسہ کرنا تھا۔ عائشہ جو گلزار عاصم سے شادی کے بعد پاکستان آئی تھیں، ان کے ساتھ رہ کر ان حقائق کو سمجھنے لگی تھیں۔ چنانچہ بشریٰ کے تلخ جملوں پر اپنی طرف سے کوئی تبصرہ کرنے کی بجائے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئیں، اور پھر نہایت متانت سے بولیں، دعا کرو بیٹا، جب کہیں کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو دعا کی طاقت سے بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی کمزور اور بے بس شخص مدد کے لیے اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی رحمت ضرور جوش مارتی ہے، اور اس کے بس میں ہے کہ جہاں کوئی وسیلہ، کوئی راستہ، کوئی سہارا نظر نہ آ رہا ہو، وہاں بھی وہ آسانیاں عطا کر دیتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ معاذ کے سلسلے میں بھی جلد ہی کوئی اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ بس دعاؤں کا سلسلہ نہیں رکنا چاہیے۔ اس وقت ہم سب کو اور معاذ کو بس اسی ایک چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ وہ اپنی بات کہہ کر وہاں رکنے کی بجائے باہر نکل گئیں۔ ان کے ساتھ یہ بڑا عجیب معاملہ تھا کہ وہ گلزار عاصم کی محبت میں مبتلا ہونے کے بعد اسلام کی طرف متوجہ ہوئیں، اس کا مطالعہ کیا، اور اچھی طرح اسلام کو سمجھنے کے بعد مسلمان ہوئیں، اور برسوں سے ایک خوش عقیدہ مسلمان کی حیثیت سے دین کے تمام احکامات کی سختی سے پابندی کی کوشش کرتے ہوئے زندگی گزار رہی تھیں۔ لیکن گلزار عاصم ایک اچھے انسان ہونے کے باوجود اتنے زیادہ دیندار آدمی نہیں تھے، اور بشریٰ بھی کچھ کچھ باپ کے رنگ میں رنگی ہوئی تھی۔ عائشہ کے وہاں سے اٹھ جانے کے بعد بھی وہ سوچتی رہی
کہ اس کی ماں اتنی خوش عقیدہ اور خوش امید عورت تھی، تب ہی تو اتنی مطمئن رہتی تھی۔ حنین کی آمد تک وہ اسی طرح کی سوچوں میں الجھی رہی۔ حنین آیا تو وہ اس سے گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ عائشہ نے اس کی آمد کے فوراً بعد ہی کچھ لوازمات کے ساتھ چائے پیش کر دی تھی۔ اس لیے بے چینی کے باوجود اخلاقیات نبھاتے ہوئے بشریٰ نے پہلے حنین کے چائے وغیرہ سے فارغ ہونے کا انتظار کیا اور اس دوران اس سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتی رہی۔ وہ اپنے بستر پر تکیوں کے سہارے بیٹھی ہوئی تھی۔ چائے کے بعد حنین نے خود اسے معاذ کا موبائل پیش کیا تو پورے انہماک سے تصویریں دیکھنے لگی۔ چند تصویریں تو وہی تھیں جو معاذ اسے بھجوا چکا تھا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی تصویریں اور چند ویڈیوز تھیں۔ وہ ایک ایک کر کے سب دیکھتی چلی گئی۔ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسے سچ مچ یہی لگ رہا تھا کہ وہ خود بھی کیرتھر کے ماحول میں موجود ہو، لیکن معاذ نہیں تھا۔ جس کی موجودگی میں وہ یہ سب دیکھتی تو اس کا دل خوشی محسوس کرتا۔ پھر بھی یہ تصویریں اسے معاذ کا احساس دلا رہی تھیں۔ خصوصاً سیلفیز میں اس کا ہنستا مسکراتا حشاش بشاش چہرہ دیکھ کر تو دل ماننے کو راضی ہی نہیں تھا کہ یہ شخص کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ وہ ایک بار ساری تصویریں اور ویڈیوز دیکھنے کے بعد دوبارہ پھر خصوصیت سے ان تصویروں کو دیکھنے لگی جو آخری بار کھینچی گئی تھیں۔ کیرتھر کی صبح کے پس منظر میں ملگجی سی روشنی میں کھینچی گئی وہ تصویریں سب سے زیادہ منفرد اور خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ایک سیلفی پر آ کر بشریٰ رک گئی۔ معاذ کا روشن اور تر و تازہ چہرہ اس کے سامنے تھا اور پس منظر میں پہاڑ اور جھاڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ اس تصویر میں بشریٰ کو کوئی بات غیر معمولی محسوس ہوئی۔ فوری طور پر اسے کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ غور سے تصویر کو دیکھنے لگی۔ غور سے دیکھنے پر جو اسے احساس ہوا اس کی تصدیق کے لیے اس نے تصویر کو زوم کر کے دیکھا اور اس کے چہرے پر جوش کے تاثرات ابھر آئے۔ کیا بات ہے بشریٰ، کیا کوئی خاص بات محسوس ہو رہی ہے اس تصویر میں؟ حنین نے اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا۔ ہاں آپ بھی دیکھیں۔ اس نے موبائل حنین کی طرف بڑھایا اور بولی، معاذ کی بیک پر پہاڑ کی رائٹ سائڈ دیکھیے۔ حنین غور سے دیکھنے لگا اور وہ بھی چونک گیا۔ یہ کیا؟ یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی جھانک رہا ہے، کوئی انسانی چہرہ۔ بالکل، ایک نظر دیکھنے پر اس کا احساس نہیں ہوتا اور ایسا لگتا ہے کہ یہ پہاڑ ہی کا کوئی ابھرا ہوا حصہ ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ کوئی انسان ہے۔ یعنی غائب ہونے سے پہلے معاذ اس جگہ پر بالکل اکیلا نہیں تھا، وہاں کوئی اور بھی موجود تھا، حادثے کا ذمہ دار یا چشمدید گواہ۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔ بشریٰ، حنین نے تصویر پر نظریں جمائے جمائے اسے پکارا اور ایک پل کے لیے تذبذب میں مبتلا رہنے کے بعد بولا، یہ چہرہ کہیں یہ سلطان تو نہیں؟ نقوش اتنے واضح نہیں ہیں، لیکن فیس کٹ اور نان نظر آنے والے خشخشی بالوں کی وجہ سے اس کا گنجا نظر آنے والا سر دیکھ کر مجھے شک ہو رہا ہے کہ یہ سلطان ہی ہے۔ مجھے دکھائیں۔ وہ بے چین ہو گئی۔ حنین نے موبائل دوبارہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ واقعی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ سلطان ہی لگ رہا ہے۔ شاید یہ چھپ کر فاصلے سے معاذ کا پیچھا کر رہا تھا اور اتفاقاً اس سیلفی میں اس کا چہرہ آ گیا ہے۔ معاذ کو پتہ ہی نہیں چلا ہوگا کہ یہ اس کے پیچھے آ رہا ہے۔ فاصلہ بھی کافی زیادہ ہے اور بس اتفاقاً ہی سلطان کے جھانکنے کی وجہ سے اس کی شکل اس تصویر میں آ گئی ہے۔ وہ تصویر دیکھتے ہوئے حنین کی تائید کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتی جا رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ معاذ کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حادثہ نہیں تھا، سلطان نے اس کے ساتھ کوئی گڑبڑ کی ہے اور اب اس سے سچائی اگلوانی پڑے گی۔ حنین نے مزید اپنے خیالات کے گھوڑے دوڑائے۔ ہاں، ہمیں معاذ کے ابو سے بات کرنی چاہیے تاکہ وہ پولیس سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں کوئی کارروائی کروا سکیں۔ اس خبیث سلطان کو بچ کر نکلنے نہیں دینا ہے۔ یہی ہے جو بتا سکتا ہے کہ معاذ کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے تن مردہ میں جیسے جان سی پڑ گئی تھی۔ اگر وہ بستر سے اتر کر چلنے پھرنے کے لائق ہوتی تو شاید خود ہی خاور صاحب کے پاس دوڑی چلی جاتی۔ لاؤ یہ موبائل مجھے دے دو، اب اس کی حیثیت ایک اہم ثبوت کی ہو گئی ہے۔ میں اسے انکل کے پاس لے کر جاتا ہوں، وہاں سے ہم تھانے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے تمہیں بھی اس معاملے میں انوالو ہونا پڑے، کیونکہ تمہارا ذکر کیے بغیر معاذ کی سلطان اور کامی سے دشمنی کی وجہ سامنے نہیں آ سکتی۔ ڈونٹ وری، میں پولیس کو سب بتا دوں گی۔ اپنے معاملے میں تو مجھے اور میرے گھر والوں کو اس لیے خاموش رہنا پڑا تھا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں تھا، لیکن اس معاملے میں ایک معمولی سا صحیح ثبوت موجود تو ہے۔ کم از کم اس کی بنیاد پر سلطان سے تفتیش تو کی جا سکتی ہے۔ بشریٰ نے فوراً رضامندی ظاہر کر دی۔
وہ تو ویسے بھی حق کا بول بالا کرنے کی قائل تھی، اب اتنے اہم موقع پر سچ کا اظہار کرنے سے کیسے رک جاتی؟ معاذ کا موبائل ہاتھ میں لیے خاور صاحب حیرت سے حنین کی بات سن رہے تھے، جو انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ معاذ کسی حادثے کی بجائے سازش کا شکار ہوا ہے۔ اس نے انہیں تصویر پر غور کرنے کا مشورہ دیتے ہوئے بتایا کہ تصویر میں اتفاقاً آ جانے والا چہرہ ان کے ایک یونیورسٹی فیلو سلطان کا ہے، جس سے معاذ کی دشمنی چل رہی تھی۔ لیکن معاذ کی اس سے کیا دشمنی تھی؟ خاور صاحب کی حیرانی میں مزید اضافہ ہوا۔ حنین ذہنی طور پر اس سوال کے لیے تیار تھا۔ اس نے انہیں اس ساری تفصیل سے آگاہ کر دیا جسے اب تک معاذ نے گھر والوں کی پریشانی کے خیال سے ان سے پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ خاور صاحب آنکھیں پھاڑے سب سنتے رہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کا بیٹا ایسے حالات سے گزر رہا تھا۔ بشریٰ گلزار کے ساتھ ہونے والے واقعے کا البتہ انہیں علم تھا، اور وہ یہ سوچ کر لرز گئے تھے کہ جن لوگوں نے ایک قابل سرجن کو دن دہاڑے بھری سڑک پر ہلاک کر دیا تھا، اور جن کی وجہ سے بشریٰ گلزار موت کے منہ سے واپس آ کر بستر پر معذوروں کی طرح پڑی ہوئی تھی، ان سے دشمنی میں معاذ کا کیا انجام ہوگا؟ وہ خود کو بیٹے کی زندگی کی طرف سے مزید نا امید محسوس کر رہے تھے۔ پھر انکل آپ چل رہے ہیں نا ایف آئی آر کٹوانے؟ انہیں سوچوں میں ڈوبے دیکھ کر حنین نے پوچھا۔ شاید اس کا کوئی فائدہ نہ ہو، انہوں نے اپنے اندیشے کا اظہار کیا۔ کچھ نہ کرنے سے کچھ کرنا بہتر ہوتا ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بھی تو نہیں بیٹھا جا سکتا نا، حنین نے انہیں سمجھایا۔ یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے میں ایف آئی آر کٹوانے چلتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ قریبی تھانے تک پہنچنے میں انہیں زیادہ وقت نہیں لگا۔ تم باہر ہی ٹھہرو بیٹا، ایف آئی آر کٹوانے میں اکیلا ہی جاؤں گا۔ تھانے کے سامنے پہنچ کر انہوں نے حنین کو ہدایت کی۔ وہ کیوں انکل؟ وہ حیران ہوا۔ یہ خطرناک لوگوں کا معاملہ ہے، میں نے تفصیلات سن کر اندازہ لگا لیا ہے کہ تمہارا ان معاملات سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں اس چکر میں ملوث کر کے خواہ مخواہ مصیبت میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ تم نے بتایا ہے کہ بشریٰ اس سلسلے میں گواہی دینے کے لیے تیار ہے، اور دیکھا جائے تو یہ معاملہ اصل میں تعلق بھی اسی سے رکھتا ہے، تو بہتر ہے کہ اپنی ایف آئی آر میں اسے ہی اپنی معلومات کا ذریعہ قرار دوں۔ تمہیں خواہ مخواہ اس معاملے میں ملوث کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے سمجھایا تو وہ خاموش ہو گیا۔ خاور صاحب اکیلے ہی تھانے کے اندر چلے گئے۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد انہوں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا کہ انہیں ایک ایف آئی آر درج کروانی ہے۔ ڈیوٹی پر موجود اہلکار نے ایف آئی آر کی نوعیت معلوم کی، اور جب یہ معلوم ہوا کہ وہ کن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں تو وہ چونک گیا اور بولا، معاف کیجیے گا خاور صاحب، میں ان لوگوں کے خلاف اپنی مرضی سے پرچہ نہیں کاٹ سکتا، مجھے صاحب کو بتانا ہوگا۔ پھر وہ اپنے صاحب کو بتانے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد خاور صاحب کی بھی طلبی ہو گئی۔ جی جناب، پہلے آپ مجھے تفصیلات بتائیے کہ اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ آپ کی کیا دشمنی ہو گئی ہے، تب ہی میں ایف آئی آر کاٹنے کے سلسلے میں آپ کو کوئی جواب دے سکوں گا۔ وہ نفیس سی مونچھوں والا قبول صورت آدمی تھا، جس کا جسم عام پولیس والوں کی طرح بے ڈھنگا نہیں تھا، اس لیے اس پر پولیس کی وردی جچ رہی تھی۔ عہدے کے اعتبار سے وہ ایس ایچ او تھا، اور عمر تقریباً 40 سال معلوم ہوتی تھی۔ اس نے خابر صاحب کو کرسی پر بٹھانے کے بعد ان سے نرمی سے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور انہیں کچھ اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی ڈھنگ کے پولیس والے کے سامنے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کھل کر اسے اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ ثبوت کے طور پر انہوں نے اپنے ساتھ لائے ہوئے معاذ کے موبائل میں موجود تصویر بھی اسے دکھائی۔ وہ پوری سنجیدگی اور متانت سے ان کی بات سنتا رہا۔ تصویر بھی بہت غور سے دیکھی، درمیان میں چند سوالات بھی کیے، اور جب خاور صاحب خاموش ہو گئے تو بولا، مجھے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے خاور صاحب، آپ کا جوان بیٹا غائب ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ اس کی بازیابی کے لیے سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو اپنے تعاون کا یقین دلاتا ہوں، لیکن فوری طور پر ایف آئی آر کاٹنے سے قاصر ہوں۔ اصل میں یہ میرے لیول کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ آپ جن دو لڑکوں سے اپنے بیٹے کی دشمنی کا ذکر کر رہے ہیں، ان دونوں ہی کے باپ بہت باحیثیت اور مشہور شخصیات ہیں۔ ایسے لوگوں کے خلاف کچھ کرنا ہمارے لیے آسان نہیں ہوتا، اوپر سے بہت دباؤ آ جاتا ہے۔ آپ ثبوت کے طور پر جو تصویر ساتھ لائے ہیں وہ بھی اتنی واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کروں گا۔ آپ بس مجھے ایک دن کی مہلت دیں تاکہ میں اوپر والوں سے اس سلسلے میں اجازت لے لوں۔ وہ اتنے اخلاق سے بات کر رہا تھا کہ خاور صاحب کچھ کہہ ہی نہیں سکے۔
یہ تانا تک نہ دیا کہ باحثیت اور مشہور شخصیات کی انوالومنٹ کی وجہ سے ایک عام شہری کو FIR تک کٹوانے کی سہولت نہیں ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ ہمارے ہاں کے تھانوں میں یہی کلچر ہے۔ پولیس کبھی بھی ایسے لوگوں کے خلاف آسانی سے پرچہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتی اور درخواست گزار کو ہی ڈرا دھمکا کر بھگا دیتی ہے۔ یہاں تو پھر بھی غنیمت تھا کہ SHO ان سے تہذیب سے پیش آ رہا تھا اور FIR کاٹنے کے لیے ایک دن کی مہلت طلب کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے SHO صاحب، میں کل آ جاؤں گا۔ آپ میرے بیٹے کا موبائل دے دیں، میں کل پھر لے آؤں گا۔ انہوں نے موبائل لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ارے نہیں جناب، یہ موبائل آپ میرے پاس رہنے دیں۔ میں اپنے افسر کو ثبوت دکھا کر ہی تو اس سے FIR کاٹنے کی اجازت طلب کروں گا۔ اس نے موبائل دینے سے انکار کرتے ہوئے معقول وجہ پیش کی تو خاور صاحب کو اس کی بات ماننی پڑی۔ وہ تھانے سے باہر نکلے تو حنین ان کا منتظر تھا۔ کیا ہوا انکل؟ انہیں دیکھتے ہی اس نے بے چینی سے دریافت کیا۔ جواب میں انہوں نے ساری تفصیل سنا دی۔ معاذ کا موبائل آپ اپنے پاس ہی رکھتے انکل، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ ہمارے پاس سلطان کے خلاف وہی ایک مبہم سا ثبوت تھا۔ حنین متفکر ہوا۔ SHO اچھا آدمی معلوم ہوتا ہے بیٹا، اس لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ ویسے بھی پولیس والوں کے ہاتھ میں چلی جانے والی چیز واپس حاصل کرنے پر آدمی کا اختیار کب چلتا ہے۔ انہوں نے حقیقت بیان کی تو حنین نے خاموشی اختیار کر لی۔ انہیں ان کے گھر پر چھوڑنے کے بعد اس نے فون پر بشرا سے رابطہ کر کے اسے صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس SHO کا نام معلوم ہے؟ بشرا نے صورتحال جان کر تشویش سے پوچھا۔ شفقت شاہ نام بتا رہے تھے انکل اس کا۔ او مائی گاڈ، میں جانتی ہوں اس شخص کو۔ بظاہر وہ بڑا سلجھا ہوا اور مہذب آدمی دکھائی دیتا ہے، لیکن اصل میں بڑا کرپٹ بندہ ہے۔ انکل اس کے ظاہر کو دیکھ کر بہت بڑا دھوکہ کھا گئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ اس کیس میں مخالف پارٹی سے ٹھیک ٹھاک رقم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور ہم یہاں انصاف کے حصول کے لیے سر پٹکتے رہ جائیں گے۔ شفقت شاہ کا نام سنتے ہی بشرا کی تشویش میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ اب کیا ہو سکتا ہے، کل تک انتظار کر کے دیکھ لیتے ہیں، پھر کوئی لائحہ عمل سوچیں گے، حنین نے جواب دیا۔ دوسرے دن خاور صاحب دوبارہ تھانے گئے تو بشرا کے اندیشے بالکل درست ثابت ہوئے۔ گزشتہ روز SHO سے قبل جس اہلکار سے ملاقات ہوئی تھی وہی ان سے بے حد رکھائی سے پیش آیا۔ FIR کے بارے میں کچھ بتانا تو دور کی بات، وہ ان سے ڈھنگ سے بات کرنے پر بھی راضی نہیں تھا اور خود کو بے حد مصروف ظاہر کر رہا تھا۔ SHO کے متعلق پوچھنے پر صاف بتا دیا تھا کہ صاحب آج تھانے نہیں آئے ہیں اور کچھ خبر نہیں کہ آئیں گے بھی یا نہیں۔ خاور صاحب تھانے میں گھنٹوں خوار ہو کر باہر نکلے تھے اور پھر تو جیسے یہ خواری ان کے نصیب میں لکھ دی گئی تھی۔ 3 دن تک وہ مسلسل چکر لگاتے رہے، لیکن ان کی SHO شفقت شاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ اب آپ وہاں مت جائیے گا انکل، اب ہم کچھ اور کریں گے۔ حنین جو انہیں تھانے لے جا رہا تھا تیسرے دن ان سے بولا۔ کیا کرو گے تم لوگ؟ انہوں نے شکستہ لہجے میں پوچھا۔ ہم گلزار عاصم صاحب کے گھر ایک پریس کانفرنس رکھیں گے اور اس میں پولیس سمیت سب کا کچا چٹھا کھولیں گے، اس نے انہیں بتایا۔ کل مجھے ایک کوشش اور کر لینے دو بیٹا، بڑے لوگوں کے ساتھ ساتھ پولیس سے بھی دشمنی مول لینا مناسب نہیں ہے۔ وہ شریف آدمی تھے، اس لیے پڑھے لکھے ہونے اور مناسب عہدے پر ملازمت کرنے کے باوجود اس قسم کے معاملات میں ڈرتے تھے۔ ناچار حنین کو ان کی بات ماننا پڑی۔ دوسرے دن وہ حنین کی آمد سے قبل ہی صبح سویرے گھر سے نکل کر تھانے کے سامنے جا بیٹھے۔ گھر پر وہ ہدایت کر کے گئے تھے کہ حنین آئے تو اسے ان کے انتظار میں بٹھا لیا جائے اور اگر وہ انتظار کرنے کے لیے راضی نہ ہو تو اس سے کہا جائے کہ خاور صاحب خود اس سے بعد میں رابطہ کر لیں گے۔ وہ حنین کو تھانے آنے سے روکنا چاہتے تھے اور خود آج ہر حال میں شفقت شاہ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے تھے۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت ہو گیا۔ موسم زیادہ گرم نہیں تھا لیکن چڑھتے سورج کی تپش بہرحال متاثر کر رہی تھی۔ پیاس سے ان کے حلق میں کانٹے پڑنے لگے، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلے کہ کہیں چند منٹ بھی ادھر ادھر ہو جانے سے شفقت شاہ سے ملنے کا موقع ضائع ہو جائے۔ خدا خدا کر کے 11:30 بجے انہوں نے شفقت شاہ کی گاڑی تھانے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھی۔ گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا اور وہ بڑے کروفر سے کسی اعلیٰ افسر کی طرح پچھلی نشست پر بیٹھا ہوا تھا۔ خاور صاحب اس کی گاڑی کے پیچھے ہی لپک کر کھلے گیٹ سے تھانے کے اندر داخل ہو گئے
اور تھانے کے اندر ایک جھٹکے سے جا رکنے والی شفقت شاہ کی گاڑی کے قریب پہنچ گئے، لیکن اس دوران پولیس والے بھی شور مچاتے ہوئے ان کے قریب آ کر انہیں پکڑ چکے تھے۔ چھوڑو مجھے ایس ایچ او صاحب سے ملنا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ اسی وقت شفقت شاہ گاڑی سے نیچے اترا۔ کلف لگی یونیفارم، چمچماتے جوتوں اور قیمتی سن گلاسز میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ یہ کیا ہنگامہ ہے؟ کون ہے یہ آدمی؟ سن گلاسز اتار کر ہاتھ میں لیتے ہوئے اس نے اپنے عملے کو سخت لہجے میں مخاطب کیا اور خاور صاحب پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی۔ اس کی نظروں میں قطعی اجنبیت تھی اور لگتا تھا کہ اس نے پہلی بار خاور صاحب کو دیکھا ہے۔ میں خاور احمد ہوں ایس ایچ او صاحب۔ ابھی 3 دن پہلے میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کی ایف آئی آر کٹوانے کے سلسلے میں آپ سے ملا تھا۔ آپ نے مجھے یقین دلایا تھا کہ آپ اس سلسلے میں کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ میرے بیٹے کا موبائل جس میں ایک اہم ثبوت تھا وہ بھی آپ نے اپنے پاس رکھ لیا تھا کہ اپنے اعلیٰ افسر سے بات کریں گے۔ پلیز مجھے بتائیں کہ اس سلسلے میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں۔ خاور صاحب کو 2 پولیس والوں نے پکڑ رکھا تھا، جن کی پرواہ کیے بغیر وہ جلدی شفقت شاہ کے سامنے اپنا مدعا بیان کر رہے تھے۔ ان کی بات سن کر شفقت شاہ نے بویں اچکائیں اور غور سے ان کی شکل دیکھتے ہوئے بولا، آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر؟ مجھے آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے تو آج سے قبل آپ کی شکل بھی نہیں دیکھی ہے۔ شکل نہیں دیکھی؟ ابھی کچھ دن پہلے ہی تو میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کے سلسلے میں آپ سے ملا تھا۔ اتنی جلدی آپ مجھے کیسے بھول سکتے ہیں؟ خاور احمد بیک وقت حیرت اور صدمے سے دوچار ہوئے۔ لگتا ہے ان صاحب کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش آیا ہے جس سے ان کا دماغی توازن بگڑ گیا ہے۔ تم لوگ ان کی تلاشی لے کر دیکھو کہ ان کی جیبوں میں کوئی شناختی کارڈ وغیرہ موجود ہے یا نہیں۔ اس پر سے پتہ دیکھ کر انہیں عزت سے ان کے گھر چھوڑاؤ۔ ایسی دماغی حالت والا بندہ گھر سے نکل پڑے تو گھر والے بھی پیچھے پریشان ہوتے رہتے ہیں۔ وہ بڑے نرم اور ہمدرد لہجے میں ان کے متعلق اپنے ماتحتوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ خاور احمد پہلے تو دنگ سے اسے دیکھتے رہ گئے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اسے کہنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی ایک پرخلوص افسر ہو، لیکن پھر انہوں نے اس کی آنکھوں میں اس کی مکاری پڑھ لی اور چیخ پڑے، پاگل نہیں ہوں میں، مجھے پاگل قرار دے کر تم مجھ سے اپنی جان نہیں چھڑا سکتے۔ ایف آئی آر بھلے سے نہ کاٹو، لیکن میرے بیٹے کا موبائل تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ میں اتنا اہم ثبوت تمہیں ہڑپ نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اچھے خاصے سمجھدار اور بردبار آدمی تھے، لیکن شفقت شاہ کے دھوکے نے انہیں دھچکا لگایا تھا اور معاذ کے واحد سراغ کو کھو دینے کے خیال سے ان پر دیوانگی سی طاری ہونے لگی تھی۔ اس لیے زور زور سے چیخنے کے ساتھ ہی انہوں نے خود کو پولیس والوں کی گرفت سے چھڑا کر شفقت شاہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، لیکن اپنی اس کوشش میں ناکام رہے اور پولیس والوں نے انہیں اور بھی زیادہ مضبوطی سے جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہو۔ تمہارے منہ کو حرام لگا ہوا ہے، اسی لیے کسی مظلوم کی داد رسی نہیں کرتے۔ بے بسی کی انتہا پر وہ نتائج سے بے پرواہ ہو کر جو جی میں آ رہا تھا بول رہے تھے، اٹھا کر باہر پھینکو اس خبتی بڈھے کو۔ یہ تھانہ ہے، کوئی تھیٹر ہال نہیں جہاں اسے ڈرامے کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ نکالو باہر اسے۔ شفقت شاہ کی متانت کا خول بھی آخر ٹوٹ گیا اور وہ پولیس والوں کے مخصوص لہجے میں حکم دے کر اندر جانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ وہ برآمدے تک بھی نہیں پہنچا تھا کہ ماتحت عملے نے دھکے دے کر خاور صاحب کو گیٹ سے باہر کر دیا۔ وہ بہت زور سے زمین پر گرے اور لباس خاک آلود ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی ہتھیلیاں اور گھٹنے بھی چھل گئے۔ وہ ایک اچھے عہدے پر کام کرنے والے معزز پڑھے لکھے آدمی تھے، جنہیں ان کا ماتحت عملہ بڑی عزت سے سلام کرتا تھا اور افسران قدردانی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اپنی ایسی درگت پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ایک تو جوان بیٹے کی گمشدگی کا صدمہ ہی کم نہیں تھا، اس پر سے ان کے ساتھ انصاف کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ انہیں ایسا لگا کہ وہ اب کبھی اس جگہ سے نہیں اٹھ سکیں گے۔ ایسے میں 2 ہاتھوں نے انہیں شانوں سے تھام لیا۔ انہوں نے تھامنے والے کو دیکھنا چاہا لیکن آنسوؤں کی دھندلاہٹ کے باعث نہ دیکھ سکے۔ اٹھیے انکل، ہمت کیجیے، بس یہیں 2 قدم پر میری گاڑی کھڑی ہے۔ کوئی تھا جو بہت محبت اور عزت سے ان سے مخاطب تھا۔ وہ اس کے مضبوط بازوؤں کے سہارے اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ سہارے ہی سے انہیں سچ مچ 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی اپنی گاڑی تک لے گیا اور فرنٹ سیٹ پر بٹھایا۔ پانی پی لیں انکل۔ وہ جیب سے رومال نکال کر اپنے چہرے اور ہاتھوں کو صاف کر رہے تھے کہ اس نے منرل واٹر کی بوتل ان کی طرف بڑھائی۔ کچھ دیر قبل انہیں شدید پیاس لگ رہی تھی
اور اب بھی حلق میں کانٹے اگے ہوئے تھے۔ پھر بھی وہ 2 گھونٹ سے زیادہ پانی نہیں پی سکے اور بوتل منہ سے ہٹا کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ان کے ماض ہی کی طرح لمبا چوڑا مضبوط کاٹھی کا لڑکا تھا، جس کی عمارت اس کی گاڑی اور کپڑوں سے ہی نہیں، چہرے سے بھی چھلک رہی تھی۔ کون ہو بیٹا تم؟ انہوں نے اس سے دریافت کیا۔ آپ معاذ کے ابو ہیں نا؟ میں اس کا دوست عالم شاہ ہوں۔ ایک بار میں حنین اور کچھ دوسرے دوستوں کے ساتھ آپ کے گھر بھی آیا تھا، لیکن شاید آپ کو یاد نہیں رہا، اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے بتایا۔ معاف کرنا بیٹا، آج کل میری ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ کسی بات پر زیادہ دھیان دے سکوں۔ تم یقیناً گھر آئے ہوگے، لیکن مجھے تمہاری شکل یاد نہیں ہے۔ انہوں نے معذرت خواہانہ لہجے میں اسے جواب دیا۔ پلیز انکل، ایسی بات کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں۔ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ آج کل آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ میں خود بھی معاذ کے لیے بہت فکر مند ہوں، لیکن عملی طور پر اس لیے کچھ نہیں کر پا رہا کہ میرے بابا یہاں آئے ہوئے ہیں۔ آنے سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا نہیں تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ وہ یہاں آئے تو پتہ چلا کہ انہیں دل کی تکلیف پریشان کر رہی ہے۔ میں ان کا چیک اپ وغیرہ کروانے میں مصروف ہو گیا۔ ان کی رپورٹس ٹھیک نہیں تھیں۔ ڈاکٹرز نے انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کروانے کا مشورہ دیا، لیکن وہ ضد کر کے گھر آ گئے کہ گھر پر ہی دوائیں وغیرہ لیتا رہوں گا۔ 2 دن خیریت سے بھی گزر گئے، لیکن پھر تیسری رات ان کی حالت بہت بگڑ گئی۔ میں ایمرجنسی میں انہیں ہسپتال لے کر بھاگا۔ ڈاکٹرز بہت ناراض تھے کہ ہم نے اسی لیے انہیں ایڈمٹ کروانے کا مشورہ دیا تھا کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ جو کچھ ہوا اس میں بابا کی مرضی کا دخل تھا۔ بہرحال ہسپتال میں ان کا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا اور ڈاکٹرز نے فوری طور پر اینجیوپلاسٹی کا فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے یہ مرحلہ بھی گزر چکا ہے اور بابا آہستہ آہستہ صحت یاب ہو رہے ہیں، لیکن مجھے سارا دن ان کے ساتھ ہی گزارنا پڑتا ہے۔ میں نے گاؤں میں ان کی حالت کے بارے میں کسی کو خبر نہیں دی تھی کہ ماں اور بہنیں پریشان ہو جائیں گی، اس لیے میں ان کا واحد تیماردار ہوں، جسے وہ اپنے پاس سے ہلنے بھی نہیں دینا چاہتے۔ اس وقت بھی میں صرف تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا تھا کہ فریش ہو جاؤں۔ یہاں سے گزرتے ہوئے میری آپ پر نظر پڑی تو رک گیا۔ آپ اس حال میں تھانے کے باہر کیا کر رہے تھے؟ وہ چاہتے ہوئے بھی معاذ کی گمشدگی کے معاملے میں اس کے گھر والوں کا ساتھ نہیں دے پا رہا تھا۔ اس بات کا اسے شدت سے احساس تھا۔ چنانچہ خاور صاحب کو اپنے عذر سے آگاہ کرتے ہوئے ان کے بارے میں سوال کیا۔ بس بیٹا، معاذ کے سلسلے میں ہی بھاگ دوڑ میں لگا ہوا ہوں، کہیں سے اس کا کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ انہوں نے تفصیل بتانے کی بجائے مختصر بات کی۔ جی، اس کا تو مجھے بھی معلوم ہے، میں حنین سے اس سلسلے میں معلوم کرتا رہتا ہوں۔ بہرحال آپ حوصلہ رکھیں، اللہ نے چاہا تو جلد اس کے بارے میں کوئی اچھی خبر ملے گی۔ اس نے انہیں تسلی دی تو وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گئے۔ ان تسلیوں کے سہارے ہی دن پر دن گزر رہے تھے اور ہر گزرتا دن مایوسی میں اضافہ کرتا جا رہا تھا۔ معاذ کے موبائل سے ملنے والی تصویر نے ذرا امید بندھائی تھی، لیکن شفقت شاہ کے دھوکے کے بعد وہ امید بھی ٹوٹ چکی تھی اور حقیقتاً اس وقت وہ ایک ٹوٹے اور ہارے ہوئے انسان کی طرح سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ عالم شاہ نے ان سے کچھ پوچھے بغیر ہی گاڑی ان کے گھر کی طرف جانے والے راستے پر ڈال دی تھی۔ چند منٹوں کا وہ فاصلہ خاموشی سے کٹ گیا۔ عالم شاہ نے گاڑی ان کے دروازے پر لے جا کر روکی ہی تھی کہ پیچھے سے حنین کی بائک بھی آ کر رکی۔ عالم شاہ کی گاڑی میں خاور صاحب کو بیٹھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ یہ خاور انکل کہاں مل گئے تمہیں؟ عالم شاہ سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے دریافت کیا۔ تھانے کے سامنے سے لا رہا ہوں انہیں، میرے خیال میں چکر آنے سے گر گئے تھے۔ پریشانی میں صحت بھی تو کتنی خراب ہو گئی ہے، کمزوری سے چکرا گئے ہوں گے۔ اچھا ہوا کہ وہاں سے گزرتے ہوئے میری نظر پڑ گئی، میں بابا کے پاس ہسپتال جا رہا تھا، اس نے بتایا تو حنین چونک کر خاور صاحب کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اس سے نظریں چرا لیں۔ وہ سمجھ گیا کہ گڑبڑ ہے، لیکن فی الحال کچھ کہنے کا ارادہ ترک کر کے عالم شاہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہارے بابا کی؟ مجھے ٹائم ہی نہیں ملا کہ ایک بار کے بعد دوبارہ ان کی خیریت معلوم کرنے ہسپتال آ سکتا۔ بابا ٹھیک ہو رہے ہیں اور مجھے تمہارے دوبارہ نہ آ سکنے پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ معاذ کی وجہ سے تمہاری مصروفیت بڑی ہوئی ہے۔ اگر بابا کی ایسی کنڈیشن نہ ہوتی تو میں بھی تمہارا ساتھ دے رہا ہوتا۔ عالم شاہ نے اسے جواب دیا۔ تم لوگ اندر تو چلو بیٹا، کیا یہیں کھڑے کھڑے ہی ساری باتیں کرتے رہو گے؟ خاور صاحب جو گاڑی سے نیچے اتر آئے تھے ان دونوں کو ٹوکتے ہوئے بولے۔ نہیں انکل، میں تو فی الحال اندر نہیں آ سکوں گا۔ بابا سو رہے تھے تو میں ہسپتال سے نکلا تھا، اب وہ جاگ چکے ہوں گے اور مجھے نہ پا کر پریشان ہو جائیں گے،
اس لیے میرا ہسپتال پہنچنا ضروری ہے۔ عالم شاہ نے فوراً معذرت کر لی۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، تمہاری مجبوری ایسی ہے کہ میں تم سے اصرار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تم جیسی خدمت گزار اور سعادت مند اولاد ہر ایک کو دے۔ خاور صاحب نے اسے دعا دی اور ان دونوں سے مصافحہ کر کے وہ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ حنین، جس کو پہلے ہی معاذ کے قریبی دوست کی حیثیت سے سب اچھی طرح جانتے تھے، ان چند دنوں میں گھر والوں سے اور بھی قریب ہو گیا تھا اور بالکل گھر کے افراد کی طرح وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ خاور صاحب کو سہارا دے کر گھر کے اندر لے گیا۔ گھٹنوں پر آنے والی چوٹوں کی وجہ سے انہیں چلنے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ حنین کے علم میں تھا کہ ان دنوں معاذ کے گھر میں مقیم اس کی پھوپھی زاد صوبیہ میڈیکل کی طالبہ ہے، چنانچہ گھر میں جاتے ہی صوبیہ کو بلا کر خاور صاحب کے زخموں کو دیکھنے کی تاکید کی۔ خراشیں زیادہ گہری نہیں تھیں، صوبیہ نے صفائی کر کے ایک مرہم لگا دیا۔ اسے بھی یہی بتایا گیا کہ چکر آ کر گرنے سے خراشیں آ گئی ہیں۔ سن کر اس نے پین کلر کے ساتھ زبردستی انہیں ایک گلاس دودھ پینے پر مجبور کر دیا۔ وہ اور اس کی والدہ ہی تھیں جن کے دم سے گھر والوں کے پیٹ میں تھوڑی بہت غذا چلی جاتی تھی، ورنہ وہاں تو کسی کو اپنا ہوش ہی نہیں تھا۔ پین کلر دینے کے ساتھ ساتھ اس نے احتیاطاً انہیں ٹیٹنس کا انجیکشن بھی لگا دیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد حنین نے ان سے حقیقت دریافت کی تو وہ چھپا نہیں سکے اور سب بتا ڈالا۔ مجھے اور بشرا کو ایسے ہی خدشات تھے انکل، بہرحال آپ فکر نہ کریں، اب ہم لوگ دوسرے طریقے سے اس معاملے سے نمٹیں گے۔ حنین نے انہیں تسلی دی اور خود بشرا کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے ساری تفصیل بتائی تو وہ بولی، وہی ہوا جس کا پہلے ہی اندازہ تھا۔ میرے خیال میں تو شفقت شاہ نے اس سلسلے میں سلطان کے باپ سے رابطہ کر کے لمبی رقم کھینچ لی ہوگی۔ بہرحال ہمیں ان کا پیچھا چھوڑنا نہیں ہے۔ پریس کانفرنس کا سارا انتظام میں کر چکی ہوں۔ شام 6 بجے تک میری کال پر کئی اخبارات اور ٹی وی چینلز کے نمائندے یہاں آ جائیں گے۔ تم خاور انکل کو لے کر یہاں آ جانا۔ شفقت شاہ کی بھی ٹھیک سے کھچائی ہو جائے گی اس پریس کانفرنس میں۔ شام 6 بجے حسب پروگرام سب جمع ہو چکے تھے۔ بشرا نے ویل چیئر پر کانفرنس میں شرکت کی اور یزدانی بلڈرز والوں سے اپنی اور معاذ کی دشمنی کی وجہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ یزدانی والوں کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنے میں معاذ نے میرا بھرپور ساتھ دیا تھا، اس لیے ہم دونوں کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ اس نے سرجن قیوم صدیقی کے قتل اور اپنے زخمی ہونے کا الزام بھی انہی لوگوں پر لگاتے ہوئے اندیشہ ظاہر کیا کہ معاذ کے غیاب میں سلطان کا ہاتھ ہے۔ سلطان اور کامران کی دوستی کے علاوہ بھی دونوں خاندانوں میں گہرے دوستانہ اور کاروباری مراسم اور مشترکہ مفادات کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے معاذ کے موبائل فون میں موجود تصویر سے لے کر پولیس کے ایف آئی آر درج نہ کرنے اور شفقت شاہ کی دھوکہ دہی تک ہر بات کھل کر بیان کر دی۔ اس موقع پر خاور صاحب کے ہاتھوں پیروں پر آنے والی خراشیں بھی خاص طور پر صحافیوں کو دکھائی گئیں۔ صحافیوں کی طرف سے بھی کچھ نرم اور کچھ گرم سوالات کیے گئے۔ بہرحال پریس کانفرنس خوش اسلوبی سے نمٹ گئی اور ہر چینل پر اس کے متعلق خبریں چلنے لگیں۔ مخالفین کی طرف سے بھی رد عمل ظاہر کیا گیا اور ہر الزام کو جھوٹ قرار دیتے ہوئے جواب میں الزام لگایا گیا کہ بشرا گلزار ان کے مخالفین کے لیے کام کر رہی ہے اور انہیں مالی نقصان پہنچانے کے ساتھ ساتھ نیک نامی کو بھی داغدار کرنا چاہتی ہے، کیونکہ سلطان کے والد عرفان اللہ جو کہ ایک سماجی کارکن ہیں، اس بار الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر چکے ہیں اور ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے صاف اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے مقابل کو کلین سویپ کر دیں گے۔ شفقت شاہ کی طرف سے بھی صاف انکار کیا گیا تھا کہ خاور احمد اس کے پاس آئے تھے اور انہوں نے اسے کوئی موبائل فون دیا تھا۔ مخالفین کے اس موقف کے بعد تبصروں اور تجزیوں کا ایک سیلاب سا آ گیا تھا۔ مخالفین کی طرف سے بشرا کے ساتھ ساتھ گلزار عاصم صاحب کو بھی رگیدا جا رہا تھا اور ان کی نیک نامی کو خاطر میں لائے بغیر ان پر الزامات کی بوچھاڑ کی جا رہی تھی کہ وہ عرفان اللہ کے مخالف سیاسی ٹولے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن خود سامنے آنے کی بجائے بیٹی کو آگے کر دیا ہے۔ بشرا اینڈ کمپنی کی جانب سے ان سارے الزامات کے جواب میں صرف ایک موقف اختیار کیا گیا تھا اور وہ یہ کہ سلطان کے خلاف معاذ کی گمشدگی کی ایف آئی آر کاٹ کر کسی ایماندار پولیس افیسر سے اس کیس کی تفتیش کروائی جائے، لیکن ایف آئی آر ہنوز نہیں کاٹی گئی تھی۔ ذرائع ابلاغ پر جاری اس لڑائی سے ہٹ کر گلزار عاصم کے پاس ایک فون کال آئی تھی۔ یہ کال شفقت شاہ نے کی تھی اور صرف ایک پیغام دیا تھا کہ کامران کی ٹانگ میں جو گولی ماری گئی تھی وہ آج بھی محفوظ ہے اور ثابت کیا جا سکتا ہے کہ یہ گولی اسی پسٹل سے چلائی گئی ہے جو بشرا گلزار کے نام پر رجسٹرڈ ہے۔
اس پیغام کے بعد وہ لوگ ذرا سوچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ بشریٰ کا کہنا تو یہی تھا کہ اس پیغام کو خاطر میں نہ لایا جائے اور اس بات کو سامنے آنے دیا جائے، وہ بھی سب کو بتا دے کہ کامران اور سلطان کے غلط عزائم سے بچنے کے لیے اس نے سیلف ڈیفنس میں گولی چلائی تھی۔ لیکن گلزار عاصم جہاں دیدہ آدمی تھے، انہیں معلوم تھا کہ ان معاملات میں لڑکیوں کو کتنی بری طرح رگیدا جاتا ہے۔ پھر شروع میں ان کی طرف سے ایسی کوئی بات بھی نہیں کی گئی تھی، یہاں تک کہ سرجن قیوم صدیقی اور بشریٰ پر کیے جانے والے قاتلانہ حملے کے بعد بھی خاموشی اختیار کر لی گئی تھی۔ اس سے یہ سوال اٹھتا کہ اب کیوں زبان کھولی جا رہی ہے اور موقف تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ گلزار عاصم کی دلیل کے مطابق بار بار موقف بدلنے والے سچے ہونے کے باوجود بھی جھوٹے سمجھے جاتے ہیں، اس لیے اس پیغام کو نظر انداز کر دینا مناسب نہیں ہے۔ ہاں، یہ کوشش کی جا سکتی ہے کہ سلطان کے خلاف نہ صحیح لیکن ایف آئی آر ضرور کٹ جائے اور معاذ کے غیاب کو محض ایک حادثے کی نہیں سازش کی نظر سے بھی دیکھا جائے۔ بشریٰ پہلے ہی بستر پر تھی۔ گلزار عاصم کی مخالفت کے بعد اسے خاموشی اختیار کرنے پر مجبور ہونا پڑا، لیکن کوئی اور تھا جو ہار ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اسی سے بشریٰ کی امید بھی بندھی ہوئی تھی۔ اگر یہ امید نہ ہوتی تو شاید وہ گلزار عاصم کی مخالفت کے باوجود بھی اپنی زبان بند نہ رکھ پاتی۔ فراری کی سواری ہو، لڑکی اس میں پیاری ہو۔ اوہ، سلطان بڑی ترنگ میں گاتا ہوا گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی سرخی اور لہجے کی لڑکھڑاہٹ سے ظاہر تھا کہ وہ نشے میں ہے، اور یہ نشہ صرف شراب کا نہیں تھا، اس میں بہت دخل اس الٹرا ماڈل لڑکی کا بھی تھا جو کیل کانٹوں سے لیس اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی ادائے دل ربائی سے مسکرائے جا رہی تھی، اور اس کی بے سری آواز کے ساتھ ساتھ بیہودہ حرکات کو بھی بڑی خوش دلی سے برداشت کر رہی تھی۔ رات کے اس پہر سلطان ایک پارٹی سے واپس آ رہا تھا۔ اس پارٹی میں اسی کی طرح کے بگڑے ہوئے امیر زادے شریک ہوئے تھے۔ کھانا پینا، شراب نوشی اور ناچ گانا سب ہوا تھا اس پارٹی میں۔ دل پشوری کے لیے کچھ پیشہ ور لڑکیوں کو بھی بلوایا گیا تھا، جنہوں نے اپنے ناچ گانے اور اداؤں سے محفل کو ان کے حساب سے چار چاند لگا دیے تھے۔ سونا نام کی یہ لڑکی سلطان کو زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ لڑکی خود بھی اس پر خاصی مہربان ہو رہی تھی، اس لیے پارٹی کے اختتام پر سلطان اس کے ساتھ اس کے گھر جا رہا تھا اور اپنی باقی ماندہ رات کو بھی رنگین بنانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ نہایت ترنگ میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے اندازہ بھی نہیں ہو سکا تھا کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ تعاقب کرنے والی گاڑی نے ایک سنسان سڑک پر اسے اوورٹیک کیا، تب بھی اس نے توجہ نہیں دی، کیونکہ اس وقت وہ سونا کے گولڈن بالوں کی لٹ اپنی انگلی میں لپیٹ کر نہایت رومانوی موڈ میں اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اوورٹیک کرنے والی گاڑی آگے نکلنے کے بعد روڈ پر ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی، اور سونا نے زور سے چیخ ماری تو اس نے بڑی مشکل سے اپنی گاڑی کو بریک لگائے۔ اچانک بریک لگنے سے زوردار جھٹکا لگا تھا اور سونا کا سر ڈیش بورڈ سے جا ٹکرایا تھا۔ خود سلطان بھی اپنے آپ کو بمشکل سنبھال سکا تھا، اور اسے اتنی مہلت نہیں ملی تھی کہ اپنا ریوالور نکال سکے۔ اس کے کچھ کرنے سے قبل ہی رکی ہوئی گاڑی سے پہلے ہی اتر کر پوزیشن سنبھال لینے والوں نے اسے گھیر لیا تھا، اور ایک مشین پسٹل کی نال اس کی کنپٹی سے آ لگی تھی۔ فوراً نیچے آ جاؤ ورنہ تمہارا بھیجا باہر آ جائے گا۔ مشین پسٹل کی نال اس کی کنپٹی پر رکھنے والے نقاب پوش نے خوفناک لہجے میں اسے حکم دیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ سلطان نے خود کو سنبھال کر سوال کرنے کی ہمت کی۔ اس صورتحال نے اس کا سارا نشہ حرن کر دیا تھا، اور وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ ڈاکو ہیں جو اسے رقم اور قیمتی اشیاء سمیت شاید اس گاڑی سے بھی محروم کر دینا چاہتے ہیں۔ بکواس بند کرو اور نیچے اترو۔ نقاب پوش کو اس کا سوال کرنا پسند نہیں آیا، اور پسٹل کے دستے سے اس کے جبڑے پر ایک ہلکی سی ضرب لگائی۔ سلطان بلبلا کر رہ گیا۔ پچھلے دنوں معاذ کے ہاتھوں اس نے اپنے سامنے کے دانت گنوائے تھے، اب مزید نقصان نہیں چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے نیچے اتر آیا۔ برابر والی سیٹ پر سونا سراسیمہ اور ساکت بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈیش بورڈ سے ٹکرانے کے باعث اس کے سر پر گومڑ ابھر آیا تھا اور ساری شوخی ہوا ہو گئی تھی۔ چل گاڑی میں بیٹھ۔ نقاب پوش نے سلطان کے اندازے کے برخلاف اسے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ چونک گیا۔ گاڑی میں کیوں بیٹھوں؟ تمہیں جو کچھ چاہیے لے لو اور میری جان چھوڑو۔ اس نے ایک بار پھر اڑنے کی کوشش کی۔ ہمیں تیری جان کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے، چل شرافت سے بیٹھ گاڑی میں۔ اکھڑ لہجے میں اسے حکم دینے کے ساتھ ہی اس کی تشریف پر زوردار لات رسید کی گئی تو وہ لڑکھڑا کر گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔
گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا، کسی نے گریبان سے پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا۔ وہ کوئی مزاحمت کر پاتا اس سے قبل ہی اس کے سر پر زوردار وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں وہ گاڑی وہاں سے روانہ ہوئی تو پوزیشن کچھ یوں تھی کہ سلطان پائیدان پر پڑا ہوا تھا اور پچھلی نشست پر براجمان دونوں افراد نے بڑے اطمینان سے اپنے پیر اس کے اوپر رکھے ہوئے تھے۔ تیز رفتاری سے چلتی ہوئی اس گاڑی نے جلد انہیں ان کی منزل پر پہنچا دیا۔ ایک بڑی سی کوٹھی کے گیٹ کے سامنے ہارن دیتے ہی گیٹ کھل گیا۔ ڈرائیور گاڑی اندر لے گیا۔ گاڑی اندر رکتے ہی پچھلی نشست پر سوار افراد پھرتی سے نیچے اترے اور پائیدان میں بے ہوش پڑے سلطان کو کھینچ کر نیچے اتارا۔ اس کے بعد دونوں اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے اندرونی حصے کی طرف لے جانے لگے۔ ان کے چہروں پر اطمینان تھا۔ اپنے نقاب انہوں نے راستے میں ہی اتار دیے تھے اور اب سلطان کو اٹھائے نیچے طے خانے کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ ہر کام طے شدہ منصوبے کے مطابق کر رہے ہیں۔ طے خانے میں پہنچ کر انہوں نے سلطان کو ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ باندھنے کے دوران وہ ذرا سا کسمسایا تھا اور لگتا تھا کہ اب ہوش میں آنے والا ہے۔ انہوں نے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار نہیں کیا اور ان میں سے ایک نے اس کے بائیں گال پر زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کھاتے ہی اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور الوؤں کی طرح دیدے گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ فوراً ہی اس کے دائیں گال پر دوسرا تھپڑ رسید کر دیا گیا۔ اس تھپڑ کو کھا کر اس کے حواس مکمل طور پر کام کرنے لگے اور اسے یاد آ گیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ کون ہو تم لوگ اور مجھے اغوا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ سلطان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ معاذ کہاں ہے؟ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جس شخص نے اسے تھپڑ رسید کیے تھے اسی نے اسے گھورتے ہوئے خونخوار لہجے میں پوچھا۔ اوہو، وہ چڑی مار تو بڑا شریف زادہ بنا پھرتا تھا، پھر اس کا تم جیسے بدماشوں سے کیا رشتہ نکل آیا جو تم اس کے لیے یوں ہلکان ہو رہے ہو؟ سلطان نے طنز کے تیر چلائے۔ 2 تھپڑ کھا چکنے کے باوجود وہ خوف زدہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری بات غور سے سنو ڈیش کی اولاد، ہمیں حکم ملا ہے کہ ہمیں تم سے معاذ کے بارے میں معلوم کرنا ہے اور وہ ہم معلوم کر کے رہیں گے، چاہے اس کے لیے ہمیں تمہاری کھال ہی کیوں نہ اتارنی پڑے۔ صرف ایک شخص تھا جو سلطان سے مخاطب تھا۔ وہ اردو بول رہا تھا لیکن ادائیگی کا انداز چغلی کھا رہا تھا کہ وہ سندھی ہے۔ میں معاذ کے بارے میں تمہیں کیا بتا سکتا ہوں؟ میں باقی سٹوڈنٹس کی طرح اپنے خیمے میں تھا، پتہ نہیں وہ کہاں گیا اور کس حادثے کا شکار ہوا۔ اس کی وجہ سے تو ہم سب کی پکنک بھی خراب ہو گئی۔ سلطان نے منہ بنا کر اس کی بات کا جواب دیا۔ یہ ایسے سچ نہیں بتائے گا سچل، تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں خود اس سے سچ اگلوا لوں گا۔ وہ آدمی جو اب تک پیچھے ہٹ کر خاموش کھڑا ہوا تھا آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ اس کا لہجہ بھی اس کے سندھی ہونے کی چغلی کھا رہا تھا۔ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو۔ میرا باپ اس ملک کا ایک بارسوخ آدمی ہے، اسے میرے اغوا کی خبر ملے گی تو وہ سارے شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کے سنگین ارادوں کو محسوس کرتے ہوئے سلطان نے اسے دھمکی دی۔ تمہارے باپ کے کچھ کرنے سے قبل ہم تمہارے ساتھ بہت کچھ کر چکے ہوں گے۔ وہ شخص سلطان کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہوا اور اس کے مقابل کھڑا ہو کر یوں اس کا جائزہ لینے لگا جیسے کسائی ذبح کرنے والے جانور کا جائزہ لے رہا ہو۔ اچھی طرح جائزہ لے چکنے کے بعد اس نے سر ہلایا اور اپنے ساتھی کی طرف دیکھ کر بولا، یار سچل، ایسے کھڑے کھڑے تو یہ سیٹھ کی اولاد تھک جائے گا، اس کے لیے میز کرسی کا انتظام کرو تاکہ میں ٹھیک سے اس کی خاطر کر سکوں۔ سچل نے فوراً اس کی بات پر عمل کیا اور چند منٹوں کے اندر وہاں میز کرسی نظر آنے لگی۔ سلطان کو کرسی پر بٹھا کر باندھ دیا گیا۔ پھر میز پر ایک چھوٹی سی ٹرے لا کر رکھی گئی۔ ٹرے میں ایک باریک چمٹی، برش اور شیشے کے چھوٹے سے جار کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ جار کا ڈھکنا کھلا ہوا تھا اور اس سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ سلطان حیرت سے ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ تم بڑی زوردار دعوت اڑا کر آ رہے ہو، وہاں تمہاری بڑی خاطر ہوئی ہوگی، لیکن جو خاطر ہم تمہاری کریں گے اس کا تمہیں کبھی تجربہ نہیں ہوا ہوگا۔ اس نے ٹرے میں سے چمٹی اٹھائی اور سلطان کے عقب میں جا کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے سلطان کے منہ سے ایک زوردار چیخ بلند ہوئی۔ اس شخص نے باریک چمٹی کی مدد سے گدی کے پاس سے اس کا ایک بال اکھاڑ لیا تھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ تم نے آج کل کے چھوکروں کی طرح لمبے لمبے بال نہیں رکھے ہوئے، تمہارا بالوں کا سٹائل سب سے ہٹ کر ہے اور اب میں اسے اور بھی شاندار لک دے دوں گا۔ اس نے سلطان کے خشخشی بالوں پر تبصرہ کرتے ہوئے اسے اپنے ارادے سے آگاہ کرتے ہوئے اس کی چیخ کو بالکل نظر انداز کر دیا اور بولتے ہی بولتے اس کا دوسرا بال بھی کھینچ چکا تھا۔
اس بار سلطان ذہنی طور پر تیار تھا، اس لیے اس کے منہ سے چیخ نہیں نکلی اور وہ بس ہلکی سی سسکاری لے کر رہ گیا۔ میں ذرا منفرد ہیئر سٹائلسٹ ہوں، اس لیے بالکل الگ طریقے سے بالوں کی سیٹنگ کرتا ہوں۔ اس چمٹی سے تمہارے بال اکھاڑتا ہوا میں گدی سے پیشانی تک ایک لکیر سی بنا دوں گا اور پھر اسے گڈ لکنگ دینے کے لیے اس پر تیزاب لگاؤں گا۔ یہ جو سامنے جار میں محلول نظر آ رہا ہے، یہ گندھک کا تیزاب ہے۔ یہ بہت طاقتور تیزاب ہوتا ہے۔ میں برش سے نہایت صفائی سے مطلوبہ مقامات پر یہ تیزاب لگاؤں گا تو پھر کبھی دوبارہ اس جگہ بال نہیں نکلیں گے۔ وہ سلطان کو تفصیل سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ چمٹی سے تیزی سے اس کے بال بھی اکھاڑتا جا رہا تھا۔ اپنے سندھی لہجے کے باوجود وہ ایک پڑھا لکھا شخص محسوس ہو رہا تھا، جس کے انداز میں بڑا ٹھہراؤ تھا۔ کچھ دیر پہلے اکڑ کا مظاہرہ کرنے والا سلطان اب اس سے خوف محسوس کر رہا تھا، لیکن پھر بھی ابھی تک اس نے زبان کھولنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ میرے خیال میں پورا سٹائل بنانے سے پہلے تمہیں اس تیزاب کا ٹیسٹ کروا دیتا ہوں تاکہ تم میرے کام کی کوالٹی کا اندازہ لگا سکو۔ اس نے اچانک ہی چمٹی ٹرے میں واپس رکھ کر اس میں پڑا ہوا پتلا سا برش اٹھایا اور اس کا سرا تیزاب میں ڈبو کر سلطان کے سر پر اس مقام پر پھیرا جہاں سے بال اکھیڑے تھے۔ بال اکھیڑنے کی وجہ سے وہ پہلے ہی تکلیف محسوس کر رہا تھا۔ تیزاب لگا تو چیخ نکل گئی۔ تیزاب اتنا طاقتور تھا کہ لگاتے ہی گوشت کے جلنے کی بو محسوس ہونے لگی۔ "سٹاپ، سٹاپ اٹ، سٹاپ اٹ!" سلطان بری طرح بلبلا کر چیخا۔ "ابھی تو یہ سٹارٹ ہے۔ سر کے بالوں کے بعد میں تمہاری آئی بروز کو نیا لک دوں گا اور مزید ضرورت محسوس ہوئی تو جسم کے دوسرے حصوں پر بھی نقش و نگار بناؤں گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ میں منفرد ہیئر سٹائلسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ منفرد پینٹر بھی ہوں اور پینٹنگ کے لیے کلرز کی بجائے تیزاب استعمال کرتا ہوں۔ سلطان کے تڑپنے کی پرواہ کیے بغیر وہ ایک بار پھر اس کے سر کے بال نوچنا شروع کر چکا تھا اور اسے اپنے باقی پروگرام سے آگاہ کر رہا تھا۔ "چھوڑ دو، پلیز مت کرو!" سلطان گڑ گڑانے لگا۔ "تم بہت ناشکرے اور بد ذوق آدمی ہو یار۔ میں تمہیں ایک نیا لک دے رہا ہوں اور تم ہو کہ شور مچائے چلے جا رہے ہو!" اس نے لہجے میں بڑی اپنائیت بھری خفگی سموتے ہوئے سلطان سے شکوہ کیا۔ "پلیز تم جو کچھ پوچھو گے میں تمہیں سب بتا دوں گا۔" التجائیہ لہجے میں بولتے سلطان کا چہرہ پسینے میں تر تھا۔ باپ کے پیسے کے بل پر غنڈہ گردی کرنا الگ بات تھی اور اس قسم کے تشدد کو سہنا الگ بات۔ منٹوں میں ہی اس کی حالت بری ہو گئی تھی۔ "ٹھیک ہے، تم ایسا چاہتے ہو تو ایسے ہی سہی، لیکن یہ سوچ کر رکھنا کہ تمہیں میرے ہر سوال کا جواب دینا ہوگا۔ تمہاری زبان رکی تو میرا ہاتھ چلے گا اور اب میں سیدھا تمہارے چہرے پر کام کروں گا۔ یہ جو تم لیڈی کلر بنے پھرتے ہو نا، کسی کو اپنی صورت دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔" اس نے دھمکی دی۔ "مجھے منظور ہے، لیکن پہلے مجھے ایک گلاس پانی پلا دو، میرا حلق خشک ہو رہا ہے۔" سلطان نے فوراً حامی بھر لی تو سچل نے اسے اس کی فرمائش پر پانی پلا دیا۔ پانی پی کر اس کی حالت کافی بہتر نظر آنے لگی۔ "میں تمہاری رسیاں کھلوا رہا ہوں، لیکن کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی کوشش مت کرنا۔" "میں نہیں کروں گا۔" سلطان نے یقین دہانی کروائی۔ ویسے بھی وہ دیکھ چکا تھا کہ اس کے مخاطب نے اپنی جیب سے ایک پسٹل نکال کر اس کا رخ اس کی طرف کر دیا ہے۔ "ہاں، اب بتاؤ کہ تم نے معاذ کے ساتھ کیا کیا تھا اور وہ کہاں ہے؟" سچل سلطان کی رسیاں کھول چکا تو اس پر پہلا سوال داغا گیا۔ "وہ کہاں ہے، اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے سے کچھ دیر قبل میں حاجت محسوس ہونے پر اپنے خیمے سے باہر نکل کر کچھ فاصلے پر چلا گیا تھا اور فارغ ہو کر واپس آ ہی رہا تھا کہ میں نے معاذ کو دیکھا۔ وہ بہت مگن سی کیفیت میں آگے کی طرف جا رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے نفرت تھی کیونکہ اس کی دخل اندازی کی وجہ سے ایک تو بشرا ہمارے ہاتھ سے نکل گئی تھی، دوسرے کامی کو ٹانگ پر گولی کھانے کے علاوہ مجھے بھی اپنے دانتوں سے محروم ہونا پڑا تھا۔ بشرا کے معاملے میں کامی کے فادر نے ہمیں کچھ بھی کرنے سے روک رکھا تھا، اس لیے اس کے خلاف تو ہم نے کوئی پلاننگ نہیں کی، لیکن معاذ کو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس روز اتنی صبح کے وقت میں نے اسے اکیلا جاتا دیکھا تو مجھے لگا یہ ایک اچھا موقع ہے۔ میرا پسٹل میری جیب میں تھا، اس لیے میں بے خطر اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں کافی فاصلے اور احتیاط سے اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ خود بھی بڑا مگن تھا، اس لیے اسے احساس بھی نہیں ہو سکا کہ اس کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں اس کا پیچھا کرنے میں بری طرح ہانپ گیا تھا، لیکن وہ مزے سے آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد مجھے وہ موقع مل گیا جس کی تلاش میں اس کے پیچھے گیا تھا۔
وہ بہت انہماک سے ایک پتھر پر کھڑا پہاڑی بکرے کی تصویریں کھینچ رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے گیا اور وہیں پڑا ایک پتھر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ میں یہ دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکا کہ وہ گر کر کہاں لڑکھا ہے۔ میں فوراً ہی واپس پلٹ گیا تاکہ دوسرے لوگوں کے جاگنے سے پہلے اپنے خیمے میں پہنچ جاؤں۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ سب کو پتہ ہے۔ میں بھی حیران ہوں کہ معاذ کہاں گیا۔ اس نے ایک ہی سانس میں پوری تفصیل کہہ سنائی۔ ایس ایچ او شفقت شاہ کے پاس معاذ کا موبائل تھا اور اس میں ایک سیلفی تھی جس میں تمہارا چہرہ بھی آ گیا تھا۔ بعد میں ایس ایچ او نے وہ موبائل ہی ہضم کر لیا۔ کیوں؟ وہ ایس ایچ او بڑا چلاک بندہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ معاذ کے باپ سے تو اسے کچھ ملے گا نہیں اور خام خواہ کیس میں جان مارنی پڑے گی، اس لیے وہ میرے والد سے ملا اور ان سے سودا کر لیا۔ اس سیلفی میں میرا چہرہ اتنا نمایاں نہیں تھا، پھر بھی میرے والد نے رسک نہ لینا ہی مناسب سمجھا اور شفقت شاہ کی ڈیمانڈ پوری کر دی۔ سلطان نے اس سوال کا بھی شرافت سے جواب دے دیا۔ بشرا اور سرجن قیوم صدیقی پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے بارے میں البتہ اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس سے قبل بشرا اور معاذ کے تعاقب اور فائرنگ کے حوالے سے بھی وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ ٹھیک ہے، فی الحال تم آرام کرو، دیکھتے ہیں تمہارے بارے میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ تمام ضروری سوالات کرنے کے بعد سلطان کو حکم دیا گیا۔ وہ کچھ بولتا اس سے قبل ہی اس کے پیچھے کھڑے سچل نے اس کی کھوپڑی بجا ڈالی۔ نتیجتاً وہ ایک بار پھر بے ہوش ہو چکا تھا۔ تم اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دو، میں سائیں سے اگلا حکم معلوم کرتا ہوں۔ سچل کا ساتھی اس سے کہہ کر تہہ خانے سے باہر نکل گیا۔ اوپر کوٹھی کے ایک کمرے میں حنین اور عالم شاہ اس کے منتظر تھے۔ ویری ویل ڈن سرمد، تم نے سارا کام بہت اچھے طریقے سے کیا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی عالم شاہ نے اسے شاباش دی۔ سلطان کو اغوا کر کے اس سے حقیقت اگلوانے کا آئیڈیا عالم شاہ کا ہی تھا۔ بنیادی طور پر وہ ایسے خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کا شمار وڈیروں کی شریف قسم میں ہوتا تھا، لیکن زمینداری کے اپنے بکھیڑے ہوتے ہیں۔ مخالفین سے نمٹنے اور اپنے تحفظ کے لیے بہرحال ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو وقت پڑنے پر کچھ بھی کر گزرنے کو تیار رہیں۔ سرمد بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا اور اپنے مالکوں پر جان چھڑکتا تھا۔ اس وقت بھی بڑی عاجزی سے بولا، میں تو آپ کے حکم کا غلام ہوں سائیں، جو آپ نے کہا میں نے کر دیا، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ کے دوست کا پتہ پھر بھی نہیں چل سکا۔ ہاں، اس پر تو مجھے بھی افسوس ہے، لیکن اس کے دشمن کو تو اس کے انجام تک پہنچانے کا موقع مل گیا ہے۔ سلطان کے اعتراف کی یہ ویڈیو اس کے خلاف ایک اہم ثبوت ثابت ہوگی۔ عالم شاہ کے ماتھے پر شکنیں تھیں۔ سلطان کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ سرمد نے اس پر جو پسٹل تان رکھا ہے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا سپائی کیمرہ بھی منسلک ہے۔ اس کیمرے نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ عالم شاہ اور حنین اوپر بیٹھے بیٹھے عالم شاہ کے موبائل پر دیکھتے رہے تھے۔ آگے حکم دیں سائیں کہ اس بندے کا کیا کرنا ہے۔ سرمد نے دریافت کیا تو عالم شاہ نے سوالیہ نظروں سے حنین کی طرف دیکھا۔ اسے چھوڑنا پڑے گا، اپنا مقصد تو ہم حاصل کر ہی چکے ہیں، حنین نے جواب دیا۔ وہ سیدھی سادی زندگی گزارنے والا متوسط خاندان کا لڑکا تھا جو اس ساری صورتحال پر کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ کسی بندے کی ریکی کر کے اسے اغوا کروانا اور پھر اس پر تشدد کر کے اس سے سچ اگلوانا، ان سب چیزوں کو اس نے بس اسکرین پر ہی دیکھا تھا اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس طرح کی کسی صورتحال سے اس کا بھی واسطہ پڑ سکتا ہے۔ ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلطان آج کی رات کی صبح نہ دیکھے۔ عالم شاہ کا لہجہ معنی خیز ہو گیا۔ نہیں، بالکل نہیں، میں اور بشرا ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ تمہیں معلوم ہے کہ ہم اتنی کارروائی پر بھی صرف اس لیے راضی ہوئے تھے کہ ہمیں معاذ کے بارے میں کچھ معلوم ہونے کی امید تھی، ورنہ ہم قانون کو ہاتھ میں لینے والے لوگ نہیں ہیں۔ حنین نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے شدت سے انکار کیا۔ کوئی بھی شریف آدمی قانون کو ہاتھ میں لینا پسند نہیں کرتا دوست، لیکن جس قانون کو شفقت شاہ جیسے لوگوں نے یرغمال بنا رکھا ہو، اسے ہاتھ میں نہ لیں تو کیا کریں؟ عالم شاہ نے دلیل دی، جتنی ضرورت تھی ہم نے قانون کو ہاتھ میں لے لیا، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ حنین کا لہجہ روکھا ہو گیا۔ ٹھیک ہے یار، میں بھی ایسے ہی تمہیں چھیڑ رہا تھا۔ سلطان کو پھنسانے کے لیے اس کی یہ اعترافی ویڈیو ہی کافی ہے۔ ہم اس ویڈیو کو میڈیا کے ذریعے پبلک کے سامنے لائیں گے، پھر دیکھیں گے کہ پولیس کیسے کچھ نہیں کرتی۔ عالم شاہ نے ہنس کر اسے تسلی دی، پھر سرمد کی طرف رخ کر کے بولا، اسے اس کے گھر کے آس پاس کہیں پھینکاؤ، ہوش میں آئے گا تو خود ہی اٹھ کر گھر واپس چلا جائے گا۔ جو حکم سائیں۔ سرمد سینے پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا جھکا اور پھر تیزی سے باہر نکل گیا۔
یہ کام تو ہو گیا، اب ایسا کرو کہ تم سو جاؤ، صبح ناشتے کے بعد اس ویڈیو کو بشریٰ تک پہنچا دینا، وہ آگے کی کارروائی نمٹا دے گی۔ سرمد کے جانے کے بعد عالم شاہ حنین سے مخاطب ہوا تو وہ تائیدی انداز میں سر ہلانے لگا۔ عالم شاہ نے ایک ملازم کو آواز دی کہ وہ حنین کو گیسٹ روم میں پہنچا دے اور خود حنین سے مصافحہ کر کے باہر جانے والے راستے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے واپس ہسپتال جانا تھا۔ اس اہم کام کو نمٹانے کے لیے وہ چند گھنٹوں کے لیے وہاں سے گھر آیا تھا، لیکن چاہتا تھا کہ صبح جب اس کے والد کی آنکھ کھلے تو وہ وہاں ان کے سامنے موجود ہو۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔